صومالیہ کی گود سے جنم لینے والے راوی کا پانی ہماچل پردیش سے مادھوپور انڈیا ہیڈ ورکس تک آتا ہے، مگر اس کی اصل پہچان پنجاب ہے، جس میں اسے چناب سے راوی مرالا لنک کینال سے پانی دے کر زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کا یہ عظیم دریا گردش وقت کا شکار ہو کر دریا کی بجائے نکاسی آب کا بڑے نالے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کے دور میں 1962 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کے تحت پنجاب کے 3 دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کا کنٹرول بھارت، جبکہ چناب اور جہلم کا پانی پاکستان کو دیا گیا۔ پرانے وقتوں میں آبادیوں دریاؤں کے کنارے بنائی جاتی تھی۔ آج بھی دنیا کے قدیم شہروں کی اکثریت مختلف دریاؤں کے کناروں پر آباد ہے۔ خانہ بدوش صدیوں سے سفر میں ہیں، آج بھی وہ جہاں جاتے ہیں اپنی بستیاں دریاؤں کے کناروں پر آباد کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد اگلی منزل کی جانب کوچ کر جاتے ہیں۔ راوی کے کنارے آباد شہر لاہور بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر اور دریائے راوی کئی تہذیبوں کے عروج و زوال کا گواہ اور تاریخ کے گہرے رازوں کا امین ہے۔ لاہور کے ایک کنارے سے گزرنے والے راوی اس علاقے کی تاریخ کا ایک گواہ بن کر کب سے یوں ہی بہہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے بادشاہوں کی بھی اپنی سیر کے لیے آتے دیکھا اور گدھاؤں کو اپنی قسمت پر آنسو بہاتے دیکھا۔ راوی کا پانی لوگوں کے لیے اگر زندگی کی نوید ہے تو موت کا پیغام بھی ہے۔ اسی راوی نے کئی زندگیوں کو بہا کر موت میں بدل دیا، اور پھر اس کی لہروں نے اپنی بے رحمی کا ثبوت نعشوں کی شکل میں کناروں پر اگل دیا۔ راوی کا یہ دریا اپنی سنگ دلی کے بعد جو نقوش کناروں پر چھوڑتا ہے، انہیں مٹانے کے لیے آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ بھی کم نہیں۔ اگر دریا کی لہریں کسی جسم کو بہا کر کنارے تک لے آتی ہیں تو انسان ایسی نعشوں کو واپس دریا برد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور مردہ جسم کی حرمت سے متعلق تعلیم محض پولیس کے خوف سے فراموش کر دی جاتی ہے۔ اپنی ساری زندگی دریا کے کنارے گزار دینے والے ایک ادھیڑ عمر ملاح محمد علی بتاتے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی نعش نظر آتی ہے ہم اسے دریا میں بہا دیتے ہیں، اور یہی بات کم و بیش یہی بات اسی ملاح نے بتائی جن سے پوچھا گیا کہ کیا بھٹکی ہوئی ان نعشوں کو ورثہ کے حوالے کیا جاتا ہے یا نہیں۔ محمد علی کا کہنا ہے کہ دریا میں بہہ کر آنے والی نامعلوم نعشوں کو ہم ملاح لوگ نہیں چھیڑتے۔ جو نعش بہتی آ رہی ہوتی ہے اسے بہنے دیا جاتا ہے، اور جو کہیں خشک حصے میں پھنس جاتی ہے اس کے اوپر مزید مٹی ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کی بے حرمتی کم سے کم ہو۔ دریائے راوی میں ڈوبنے والوں اور اس دریا کے کنارے آ لگنے والوں کی نعشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شاید اس بات پر اخفا کا پردہ ہی پڑا رہتا اگر لاہور کے ایک نوجوان محمد یونس کے ورثہ ان کی نعش کو تلاش نہ کرتے۔ محمد یونس اپنے بھائی اور دوستوں کے ہمراہ دریا کی سیر کے لیے گیا اور ڈوب گیا۔ اس تلاش کے دوران یہ راز کھلا، دریائے راوی میں ڈوب جانے والوں کی نعشیں کتنی بے وقت ہو جاتی ہیں۔ مسافروں کو بارہ دری تک لے جانے والے نوجوان ملاح محمد سلیم نے بتایا، وہ اپنے ساتھیوں اور ایک سرکاری غوطہ خور کے ہمراہ یونس کی نعش ڈھونڈ رہے تھے کہ انہیں ایک 10 سالہ بچے کی نعش ملی، جو کہ اس نعش کی شناخت کرنے کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔
اس کے انتظام ناقص اور بہت مشکل ہیں، لہٰذا اس بچے کی نعش راوی کے پانے کی ہی نظر کر دی گئی۔ ملا سلیم بتاتے ہیں کہ راوی سے ملنے والے کوئی نعش پولیس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکالی جا سکتی، کیوں نہ کہ ایسے برآمد ہونے والی نعشوں پر بھی پولیس کی حدود کا تعین کا روایتی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ دریا کے مختصر سے حصے کو بھی 4 تھانوں کی حدود میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پانی کے ایک تھانے کی حدود میں ہے تو کنارہ کسی دوسرے تھانے کی حدود میں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کنارے لگی نعش پر تھانے کی حدود کا جھگڑا ہو گیا، اور جب جھگڑے کے بعد ایک تھانے کی پولیس ٹیم واپس چلی گئی تو دوسری ٹیم نے خاموشی سے نعش دوبارہ دریا میں بہا دی۔ دریا راوی پر تعینات محکمہ دفاع کے واحد غوطہ خور اللہ دتہ کے اندازے کے مطابق راوی سائفن سے لے کر ہیڈ بلوکی تک ہر سال قریب 50 افراد ڈوب جاتے ہیں۔ ایک اور نوجوان ملا شہباز کا کہنا تھا کہ دریا میں سیاحوں کے لیے کشتیاں چلانے والے خدا ترسی کے تحت ڈوبنے والوں کو بچاتے رہتے ہیں۔ اگر صرف حکومت کی جانب سے مامور ڈوبتے ہوئے کو بچانے والوں پر انحصار کیا جائے تو یہ تعداد میں 20 گنا سے بھی بڑھ جائے۔ سرکاری بچانے والوں سے مراد صرف ایک عارضی سرکاری غوطہ خور ملازم ہے جس کی ڈیوٹی پورے دریا کے لیے ہے، جس کے پاس ڈوبتوں کو بچانے کے لیے ایک جانگیے کے علاوہ اور کوئی سہولت موجود نہیں۔ محمد یونس کے بھائی قاسم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی نعش کی تلاش میں دیوانہ وار پھرتے رہے۔ چند ملا آئے اور ان کی نشاندہی پر متوفی کے ساتھ ڈھونڈتے ہوئے محکمہ شہری دفاع کے دفتر پہنچے تو علم ہوا کہ پہلے تھانے میں رپورٹ درج کرانا ضروری ہے، اور جب تک رپورٹ درج ہوئی رات ہو چکی تھی اور نعش ڈھونڈنا ناممکن نہیں رہا، لہٰذا تلاش صبح تک مؤخر کی گئی اور پھر چند روز تک بے سود اور ناکام تلاش جاری رہی۔ چوتھے روز یونس کی نعش دریا کی سیر کو آئے ایک غیر متعلقہ شخص کو ایک خشک جگہ پر مٹی میں دبی ملی۔ یونس کی نعش شدید اس لیے ان کے ورثاء کو مل گئی کہ ایک سیاح نے ان کی نعش مٹی میں دبی ہوئی دیکھ لی۔ غالباً اسی لیے انہیں کفن بھی نصیب ہو گیا اور ان کے گھر والوں کو صبر بھی آ گیا۔ لیکن دریا میں ڈوبنے والے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر والوں کو یہ صبر بھی نصیب نہیں ہوتا، اور نعش نہ ملنے کی وجہ سے وہ ساری زندگی ان کی واپسی کے معجزے کے منتظر رہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ معجزہ کبھی نہ ہو سکے گا۔ یہ راز اگر کسی کو معلوم ہے تو صرف دریا راوی کو، جو ایک گواہ کی طرح مسلسل یہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے کنارے سے ملنے والی نعشوں کو دریا کے سفر پر دوبارہ وارانہ اور روانہ کر دینے کا عمل بہت عرصے سے جاری ہے۔ راوی جہاں بہت سارے تاریخی رازوں کا امین ہے، وہاں محبت کے ماروں کی راز و نیاز کو بھی اپنی گہرائیوں میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ 90 سالہ ملا بابا فرید نے بتایا کہ صبح 9 بجے سے 12 بجے تک سکولوں اور کالجوں کے نوجوان جوڑے دریا پر آتے ہیں، جبکہ دوپہر کو فیملیز کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور سورج ڈھلتے ہی جرائم پیشہ منشیات کے عادی افراد یہاں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، جبکہ رات کو راوی کے کناروں پر عامل جادو ٹونا کرنے والے پیر چراغ جلاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں پتن ہوا کرتے تھے، اب پکے پل بن گئے ہیں۔ اب کسی نے بیڑی کے ذریعے دریا پار کرنا ہے، جو درجنوں کشتیاں تمہاری یہاں نظر آ رہی ہیں، یہ دریا پر سیر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اب کچھ نظر تو نہیں آتا، بس اپنے ساتھی دریائے راوی کو ملنے چلا آتا ہوں۔ تم نے سنا ہے نا نور جہاں کا گانا،